رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، اور مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، مکے کی تپتی ریت پر کہتے تھے یہ بلال، عشق نبی کے مجھ کو سزا بار بار دو، تپ دیا پتھرا تے لیٹنا بھی پیندا ہے، تپ دیا پتھرا تے لیٹنا بھی پیندا ہے،
یاریاں نبھاؤنیاں ایویں نہیں سکھالیاں عشق نبی کے مجھ کو سزا بار بار دو یہ جان بھی ظہوری نبی کے تو فعل ہے اس جان کو نبی جی کے قدموں پہ وار دو یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو۔ اور حضرت عارف کھڑی میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے وچھوڑا بیان کیا ہے اور ماں باپ کی شان، تو فرماتے ہیں کہ اے دنیا مسافر خانہ تے ایک آوے ایک جاوے او کدی مجال محمد بخشا تے تھے پکا ڈیرا لوے او سکے رکھ کدی ہرے نہیں ہوندے ان ہریا بھی سک جانا او مویا مڑ پھر نہیں ہونا تے اساں جیوندیاں نے مر جانا۔ اور بیٹی کے اوپر میاں صاحب فرماتے او تھیاں لئی پردیس میں بابل تے پترا لئی جاگیراں او تھیاں لئی پردیس میں بابل پترا لئی جاگیراں گمسم رہنا کچھ نہ کہنا تے تھیاں دیاں تقدیراں او سیاں نال میں کھیڈن گئیاں تے ٹھٹ گئیاں میریاں پنگا ہو با ماں دی تے آپ چڑھاؤں دے تے باپ کول ہوں کیویں منگا ہو پیو مرے تے ماں پہ مک دے تے ماں مرے کر ویلا مرن نہ شالا ویر کسے دے او یارو اجڑ جاندا جے ملا او پیو مرے تے ماں پہ مک دے تے ویر مرنے کنڈ خالی ماوا باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی۔ اللہ ہمارے سعید بھائی کو صبر دے۔
لیکن جس کے اوپر غم آتا ہے، آزمائش آتی ہے، حقیقت حال اسی کا دل جانتا ہے کہ دکھیے دی گل اور دکھیا جانے تے سکھیاں نو کی خبراں اور ماں پیو جس دے موت نے مارے تیو رومن تک قبراں۔ اور کل شب رات ہے، جو چلے گئے انہوں نے واپس نہیں آنا، ہم نے جانا۔ عیداں تے شب رات آئیاں سب لوگ کرانو آئے، عیداں تے شب رات آئیاں سب لوگ کرانو آئے، پرونا محمد بخشا جڑے چوک ہتھیں دفنائے، او صدا نہ باغی وہی بل بل بول تے صدا نہ باغ بہاراں، صدا نہ ماپے حسن جوانی تے صدا نہ رل مل بینا، او کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کھی سینا، کپڑا پھٹے تے لگے ترو پا تے دل پھٹے کی سینا، یارا باج محمد بخشا تے کی مرنا کی جینا، او ٹر جاندے نے پیارے جس دے او کیوں روون تھوڑا، سب دکھاں تو وڈا دکھ محمد تے جس دا نام وچھوڑا۔ ایت کریمہ تلاوت کی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بچی مرحومہ شافیہ جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام اجل آیا اور اللہ کی دی ہوئی امانت اللہ کی بارگاہ میں چلی گئی، تو یہ آزمائش ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اس لیے فرمایا ابھی اس طرف رکھیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تم میں جو آیا ہے اس نے ایک دن اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ فرماتا ہے میں نے موت و حیات کو پیدا کیا اس لیے لیبلوکم تاکہ تمہارا رب تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا کہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے، وہو العزیز الغفور، اور تمہارا رب بخشنے والا اور مہربان بھی ہے اور بڑا ہی اپنے بندوں پہ مہربان ہے۔ تو فرمایا کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا اور اچھے اعمال اور آزمائش کی وجہ سے بھی دنیا کو بنایا تاکہ تم میں اچھے عمل کون کرتا ہے۔ دیکھو انسان کو توجہ کے ساتھ، ان سب کو لے لے آپ اٹھ کے، فرمایا کہ چند چیزیں انسان کو بڑی پیاری لگتی ہیں، انسان کو اپنی جان بڑی پیاری ہے، پھر انسان کو اپنی اولاد پیاری ہے، ماں باپ پیارے ہیں، دنیا کے معاملات
یعنی کاروبار اور باغات بڑے پیارے ہیں، جن جن چیزوں سے انسان کی فطرت میں پیار ہے اللہ نے انہی سے آزمایا انسان کو، تاکہ رب دیکھے کہ کون ہے کہ دنیا کے مال کو چھوڑ کے میری محبت ان کے اوپر غالب ہے کہ نہیں۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ صبر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں مولا ہمارا کچھ بھی نہیں تھا، ہماری تو جان بھی اپنی نہیں، تیری ہی عطا تھی اور تو نے ہی لے لیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے اندر مبتلا کر کے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، فرمایا ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور مالوں میں کمی کر کے بھی آزمائیں گے، والانفس، اور تمہاری اپنی جان سے بھی ہم آزمائیں گے۔ ادھر قریب آئے میرے، فرمایا کہ مالوں میں بھی کمی کریں گے اور تمہاری جان سے بھی آزمائیں گے، ونقص من الاموال والثمرات، والانفس کا لفظ بھی آیا کہ تمہاری جان سے، ثمرات دیکھو دو طرح کے، اولاد سے میٹھا پھل کوئی نہیں، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا، اور فرمایا کہ زہری باغات میں بھی ہم کمی کرتے ہیں کہ پھل نہ ہو، پکا پکایا پھل ہے، آندھی آئے طوفان آئے سارے گر جائیں، فصلیں کھڑی کی کھڑی تباہ ہو جائیں، تو یہ بھی آزمائشیں ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اگر اولاد چلی گئی تب بھی آزمائش ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور آزمائش اس لیے کرتا ہے کہ تاکہ رب دیکھے کہ میرا بندہ میری محبت میں کامل ہے یا ناقص ہے، اور میرے دیے ہوئے مال پہ جو میں نے دیا تھا میں نے لے لیا، یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر وہ صبر کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، واہ ویلا نہ کریں، جزا و فضا نہ کریں۔ ہاں یہ آنسو نکلتے ہیں، یہ انسان کے بس کی بات نہیں، یہ اختیار میں نہیں رہتا۔ اولاد کی محبت رلا دیتی ہے، چاہے بیٹی ہو چاہے بیٹا ہو۔ کیوں؟ یہ محبت کس نے ڈالی ہے؟ یہ بھی رب ہی نے ڈالی ہے، اولاد کی محبت بھی رب نے ڈالی ہے۔ اور پھر انسان کے آنسو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ہیں حضرت ابراہیم، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر میرے بعد یہ حیات رہتے تو نبی ہوتے، لو کانا نبیًا، یہ میرا بیٹا نبی ہوتا، لیکن نبوت میرے اوپر ختم ہو گئی، حضور کے بعد اب کوئی نبی آ سکتا نہیں ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں کسی کے باپ نہیں، یعنی آپ کے بیٹے شہزادے ہوئے ہیں لیکن بچپن میں وصال کر گئے، حد بلوغت کو پہنچے نہیں ہے۔ ادھر توجہ کریں، باتیں نہ کریں۔ اور فرمایا ولیکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور نبوت ان کے اوپر ختم ہو گئی، وکان اللہ بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ تو نبی پاک توجہ کرے، جنت البقیع اللہ آپ کو لے جائے، وہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام یہاں آرام فرما ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قیامت کے دن یہاں سے 70,000 اٹھیں گے اور مغفور اللہم، وہ بخشے بخشائے ہوں گے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ تو فرمایا کہ جنت البقیع میں دفنایا جا رہا ہے حضور کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی پاک بھی رو رہے ہیں، حضور کی آنکھوں میں آنسو ہیں، یا رسول اللہ اب بھی؟ فرمایا میں نہیں روتا لیکن اولاد کی محبت رلاتی ہے، اولاد کی محبت رلاتی ہے، لیکن اگر خود بخود آنسو نکلے تو یہ جزا و فضا نہیں، یہ بے صبری نہیں، یہ واہ ویلا نہیں، لیکن خود بخود واہ ویلا کرنا، جزا و فضا کرنا، اور جہالت کے جملے جیسے عورتیں نکالتی ہیں، ہمارا ہی لے جانا تھا کسی اور کا لے جاتی اور لے جاتا کسی کے، تو اس طرح کے جملے کفریہ ہوتے ہیں۔ بلکہ صبر کرنا چاہیے، جب کسی کی روح، کسی کا بیٹا چلا گیا یا بیٹی چلی گئی، اللہ فرماتا ہے اسرائیل
جی رب جلیل فرمایا میرے بندے اور بندی کیا کر، یا اللہ وہ صبر کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ کا مال ہے اللہ نے لے لیا، کیا واقعہ یوں؟ ہاں یا رب، جبکہ رب جانتا بھی ہے۔ فرمایا گواہ ہو جاؤ میں نے اس کے والدین کو بھی بخش دیا۔ تو بعض اوقات بندہ جنت کے اس درجے کے قابل نہیں ہوتا تو اللہ دنیا میں تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے، آزمائشوں میں ڈال دیتا ہے، تو پھر وہ بندے کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اور بندہ کیا کہتا ہے؟ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب آزمائش آئی تو کہتا ہے میرے رب کی طرف سے ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم نے اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے۔ اب بیٹی چلی گئی تو بیٹی فطرتاً یہ باپ سے بہت محبت کرتی ہے اور بیٹا ماں سے محبت کرتا ہے۔ بہرحال ماں ہو یا باپ ہو اللہ نے دونوں کا رتبہ بلند رکھا ہے، لیکن ماں کی عظمت کے لحاظ سے، خدمت کے لحاظ سے ماں کے 3 حصے ہیں، اور رتبے کے لحاظ سے باپ کا مرتبہ زیادہ ہے۔ خدمت ماں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا زیادہ حقدار کون ہے کہ جس میں حسن سلوک سے پیش آؤں؟ آپ نے کہا امو کا، تیری والدہ۔ ثم قلت، تو پھر میں نے عرض کی یا رسول اللہ کون؟ فرمایا قال امو کا، تیری والدہ۔ ثم قلت، پھر میں نے عرض کی کون؟ آپ نے کہا امو کا۔ ثم قلت قال ابو کا، چوتھی مرتبہ حضور نے فرمایا تیرے والد ہے۔ تو پھر اس لیے حضور فرماتے ہیں الجنت تحت اقدام الامہات، اللہ نے جنت کو ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اگر بیٹی مل جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو 4 بیٹیاں عطا فرمائیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، اور سب سے چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو یہ 4 بیٹیاں نبی پاک کو اللہ نے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ طیبہ طاہرہ کے بدن سے عطا فرمائی۔ تو بیٹی کا آنا رحمت ہے۔ حضور فرماتے ہیں جس گھر کی خوش نصیبی دیکھنی ہو کہ یہ گھر والے کتنے بخت والے ہیں، کتنے مقدر والے ہیں، کتنے خوش نصیب ہیں، تو یہ دیکھو کہ ان کے گھر میں پہلی اولاد کون سی آئی ہے۔ اگر پہلی اولاد بیٹی کی آ گئی ہے تو پھر رحمت ہے۔ یعنی یوں اللہ تعالیٰ نے بیٹی کو رحمت قرار دیا، اللہ کے حبیب نے قرار دیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی شہزادی حضرت سیدہ کونین، سیدۃ النساء، سیدۃ اہل الجنہ، حضرت فاطمہ الزہرا، جن کے بارے میں فرمایا سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ، یعنی خاتون جنت پہ لاکھوں سلام۔ رحمت کس طرح ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ شہزادی جب حضور کے پاس آتی، چھوٹی عمر مبارک، بڑی نہیں تھی ابھی، چھوٹی عمر مبارک تھی، صحابہ کا جرمٹ ہوتا تھا مسجد نبوی میں، تو نبی پاک کو پتہ چلتا کہ شہزادی آ رہی میری، حضور اٹھ کھڑے ہوتے۔ بیٹی کے لیے نبیوں کا امام اٹھتا، جس کے پیچھے معراج کی رات انبیاء نے نمازیں پڑھی، تمام کائنات جن کے لیے بنائی ہے، جبکہ حضور کھڑے ہوئے تو یوں سمجھو پوری کائنات ہی کھڑی ہو گئی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کا ہاتھ پکڑتے، ماتھا چومتے، چادر نبوت کو بچھا دیتے، اور حضور اپنی شہزادی کو اپنی چادر کے اوپر بٹھاتے، اور وہ ننھی عمر کے اندر سیدہ فاطمہ ابا سے سوال کرتی، نبی پاک سوالوں کے جواب عنایت فرماتے، اور پھر حضور پیار سے نا ماتھا چومتے، اور چومتے ہوئے حضور بالوں کی خوشبو لیتے بیٹی کی، اور فرماتے فاطمہ بیٹی تیرے سر کے بالوں سے مجھے جنت کی کلیوں کی خوشبو آتی ہے۔ اس لیے فرمایا اے میری بیٹی سیدۃ النساء العالمین، دنیا کی تمام عورتوں کی تو سردار ہے،
سیدۃ النساء اہل الجنہ، جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ اب دیکھو صحابہ حضور کی بارگاہ میں جب آتے تو ظاہر ہے بات چیت گفتگو ہوتی، ہم کلام ہوتا، تو صحابہ کا کلام جو ہے وہ اخلاقیات سے بھرا ہوا تھا، تہذیب سے بھرا ہوا تھا۔ کیوں؟ ان کی تربیت کرنے والے کون تھے؟ حضور۔ صحابہ سب سے عظیم ہستیاں، صحابہ وہ صحابہ ہاں جن کو نبی کی دید ہوتے تھی، صحابہ وہ صحابہ ہاں جن کو نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا ذکر کرتے تھے اور ان کی عید ہوتے تھی۔ تو صحابہ یوں ہم کلام ہوتے، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں۔ لیکن جب سیدہ فاطمہ تو زہرا آتی تو نبی پاک کیا فرماتے؟ صحابہ سارے کہتے ہمارے ماں باپ حضور پہ قربان۔ فرمایا فاطمہ بیٹی تجھ پہ میں محمد کے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ فرمایا سب کے شجرے باپ سے چلتے ہیں لیکن میرا شجرہ میری بیٹی فاطمہ سے چلے گا۔ جتنے سید ہیں سادات ہیں وہ سارے یہاں سے چلے، اور یہی وہ نبی پاک کی شہزادی ہے کہ حشر کے دن اعلان ہوگا، تمام انبیاء مرسلین ہوں گے، صالحین ہوں گے اور اللہ کے نیک بندے ہوں گے۔ فرشتہ اعلان کرے گا اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو، بنت محمد جا رہی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی یہ شہزادی 70,000 حوروں کی جرمٹ سے پلسرات سے گزر جائیں گی، اس لیے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بیٹی سے پیار کیا کرو، بیٹی کی وجہ سے پورے گھر میں برکت دی جاتی ہے۔ اور ایک بات اور بیان کرتا ہوں، ایک آیت اتری اور یہ آیت کے اترنے کے بعد حضور بڑے ہی روتے تھے، بڑے غمگین رہنے لگے۔ فرمایا اے محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا، توجہ کے ساتھ۔ اور پھر اختتام فرمایا محبوب تیرے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، تم میں ہر ایک کو پل صراط سے گزرنا ہے، یعنی دونوں طرف جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے اور وہاں سے ہر ایک کو گزرنا ہے۔ تو حضور غمگین ہو گئے کہ جب پل صراط سے جہنم کے اوپر سے میری امت گزرے گی تو ان کے لیے کیا مسئلہ ہوگا، پتہ نہیں کیا مصیبتیں اور تکلیفوں اور اذیتوں اور مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو نبی پاک نے مدینہ پاک میں ایک غار ہے، جبل صلا پہاڑ کا نام ہے، آج بھی ہے، میرے شاگرد ہیں ان کو میں حدیث پڑھاتا ہوں، مدینہ پاک میں رہتے ہیں، تو انہوں نے مجھے وہاں کی تصویر بھی بھیجی، جبل صلا، اس کے اندر ایک غار ہے جسے کہتے ہیں غار سجدہ۔ نبی پاک اس غار میں 3 دن سجدے میں رہے۔ نبی پاک علیہ السلام امت کی خاطر روتے رہے، یا اللہ میری گناہ گار امت کو بخش دے۔ 3 دن تک حضور کا چہرہ صحابہ کو نظر نہ آیا، تلاش کرتے کرتے آخر اس غار میں پہنچ گئے تو دیکھا تو حضور سجدے میں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ، لیکن حضور نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا، مسلسل دعائیں ہو رہی ہیں۔ کسی نے کہا کہ حضور کو بیٹی سے بڑا پیار ہے، پردے کا اہتمام کیا گیا۔ سیدہ آئیں اور کہا ابا جان آپ اپنا سر کیوں نہیں اٹھاتے؟ فرمایا بیٹی فاطمہ میری امت بڑی گناہ گار ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدہ نے دعا کی، جبریل امین علیہ السلام وحی لے کے نازل ہو چکے اور وعدہ کر لیا محبوب ہم نے آپ کی امت میں 70,000 کو بخش دیا ہے، یا اللہ یہ کم ہے اور بخش، پھر 70,000 قول و قرار ہو تیرے یا اللہ۔ اور فرمایا حبیب کچھ چھوڑ دے قیامت کے دن تاکہ میری رحمت بھی آشکارا ہو جائے اور تیری شفاعت بھی واضح ہو جائے۔ سیدہ کی دعا، اور رب نے وعدہ کیا، حدیث قدسی ہے کہ ہم بنت محمد کو ناراض نہیں کریں گے، ہم راضی کر لیں گے۔ سیدہ نے 28 سال کی عمر پائی ہے ٹوٹل،
لیکن اس قدر ساری رات سجدے میں پڑی رہتی، تو فجر کی اذان نہیں ہوتی تو کہتی یا اللہ چھوٹی راتیں بنائی ہیں کہ فاطمہ کا ایک سجدہ بھی پورا نہیں ہوتا ہے۔ بیٹیوں کو بوجھ نہ سمجھا کرو، اللہ کی رحمت سمجھا کرو ہے۔ فرمایا تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے اللہ دی رحمت ہندیاں نے، مل کے پڑھو اللہ دی رحمت ہندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے، ماں نال وفا ماں کر دیاں نے، باپ لئی دعا ماں کر دیاں نے، ماں نال وفا ماں کر دیاں نے، باپ لئی دعا ماں کر دیاں نے، ذات تے عزت ہندیاں نے، ذات تے عزت ہندیاں نے، اللہ دی رحمت ہندیاں نے، ماں باپ دی عزت ہندیاں نے، تیاں تے پرونیاں ہندیاں نے۔ پھر حضور فرماتے یہ چھوٹے بچے یا بچی چلے جائے، فرمایا کہ آپ دعا کرتے ہیں نابالغ بچے کی یا نابالغ بچی کی، اللہم اجعلہ لنا فرطم وجعلہ لنا اجرم وذخرم وجعلہ لنا شافعم ومشفع، اور بچی کی کیا کرتے ہیں، اللہم اجعلہ لنا فرطم وجعلہ لنا اجرم وذخرم وجعلہ لنا شافعتم ومشفع، یا اللہ اس فرد کو، بیٹی ہے یا بیٹا، یہ چلے گئے قیامت کے دن والدین کے لیے شفاعت کرنے والا بنا، اور ان کی شفاعت کو ماں باپ کے حق میں قبول فرما۔ تو کل بھی ایک رات میں نے ایک بات بتائی تھی، اس میں کہ انسان ہے بتقاضۂ بشری ہے، گناہ گار ہے، لیکن بندہ گناہوں پہ مسلسل اصرار کرے تو پھر یہ جرت ہے، اگر اپنے گناہوں کی رب سے معافی مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے۔ تو ایک بندہ ایسا بھی ہوگا جس نے ساری عمر گناہوں میں گزار دی ہوگی، لیکن ان نے 5 بیٹیوں کی تربیت کی ہوگی، وہ بیٹیاں دیندار ہوگی، حشر کا مجمع ہوگا، حضور فرماتے ہیں باپ کو حکم ہوگا فرشتوں جہنم کی طرف لے جاؤ، اور بیٹیوں کو حکم ہوگا اسے جنت کی طرف لے جاؤ۔ تو بابل کو، بچیوں کے باپ کو زنجیروں میں جگڑ کے فرشتے لے جانے لگیں گے تو بچیوں کی نظر پڑ جائے گی، وہ 5 بچیاں اپنے باپ کو گھیر لیں گی، 5 اپنے باپ کو اپنے کلابے میں لیں گی، فرشتے چھڑائیں گے جہنم کی طرف لے جانے کے لیے، وہ چیخو پکار کر کے حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش دلا دیں گی، اور اللہ فرمائے گا اس کی دعائے رحمت جوش میں آ جائے گی، یا اللہ یہ ہمارا باپ ہے جس نے ہمیں حلال لقمے کھلائے ہیں اور اس کے حلال کھلایا ہماری تربیت کی ہے، یہ جیسا بھی ہے گناہ گار ہے لیکن ہم نے اس کے گھر کے لقمے کھائے ہیں، یا اللہ تو اس کی طرف نہ دیکھ، تیرے حبیب نے بیٹیوں کو رحمت قرار دیا ہے اور ہم تیری رحمت کی مظہر ہیں، یا اللہ تو ہماری وجہ سے ہمارے بابا کی بخشش فرما۔ تو وہ 5 بیٹیاں اپنے باپ کو رب کی بارگاہ میں سفارش کر کے بخشوا کے جنت میں لے جائیں گی۔ تو مجھے بتاؤ بیٹی رحمت ہے کہ نہیں؟ یقیناً ان سے پیار کیا کرو، ان سے محبت کیا کرو، ہے جن کی چلی گئی اس کے دل کے اوپر جو قیامت ٹوٹی ہے وہ وہی جانتا ہے دل، اور اگر اللہ نے بیٹیاں دی ہیں تو ان کی قدر کرو، اس کو بوجھ نہ سمجھا کرو، اس کے حقوق ادا کیا کرو، بلکہ حضور نے فرمایا جب اولاد کو کوئی چیز بانٹو تو بیٹی کو دگنی دیا کرو، بیٹے کی بنسبت دگنی دیا کرو، کیونکہ یہ ایک دن چلی جانی ہے، یہ مہمان ہے، پرایا تن ہے۔ دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں جو ذکر کیا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، اور چند کلمات تھے، وقت تھا میرے پاس تو میں نے
یہ باتیں پیش کی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو، کیونکہ جانا سب نے، ہمیں موت کی فکر عطا فرمائے، اور ہماری بقا و سلامتی کیا ہے قرآن میں، حدیث میں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلیں، نمازیں پڑھیں۔ دیکھو اصالِ ثواب اچھا عمل ہے، کرنا چاہیے۔ قرآن پڑھ کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، درود پڑھ کے، حج بدل کر کے، عمرہ کر کے، سب کچھ ہے، لیکن بندہ خود بھی تو کوئی عمل کرے، ہیں؟ نمازیں نہ پڑھیں ہم، ہیں؟ دین کی طرف نہ آئیں، روزے نہ رکھیں، تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت تو نہیں، فرما برداری نہیں۔ اللہ خوش ہوتا ہے کہ جب بندہ اس کی طرف آ جائے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو توبہ کرو اور توبہ نصوحا کرو۔ انسان کی عمر گزر جاتی ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بوڑھے بھی ہیں کہ جو سفید داڑھیوں والے، جن کی عمر نماز عبادت میں گزر جاتی ہے، وہ سلام عقیدت کے مستحق ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں عمر گزر جاتی ہے لیکن پھر بھی باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو، جوانوں کو، بوڑھوں کو، مرد و عورت، خواتین، سب کو دین پہ چلنے والا بنا دے اور حضور کا متبع بنا دے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ المبین۔ ابھی انشاءاللہ فاتحہ ہوگی، اور فاتحہ کے بعد انشاءاللہ دعائیں کریں۔